وواظب النار صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتحہ. بسم اللہ. انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال المهدي عليه السلام في ابنة رسول الله لی اسوة حسنہ. صلوات بھیج دے محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایام عزائے فاطمیہ کے اس خمسے کی یہ چوتھی مجلس ہے. جس حدیث کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس حدیث میں مولا امام زمانہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر کی بیٹی میرے لیے بہترین اسوہ اور بہترین نمونہ ہے. قرآن مجید میں اللہ کے حبیب کو لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ قرار دیا ہے.
ارشاد ہوتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم میں سے اس کے لیے پیغمبر بہترین اسوہ اور نمونہ ہے کہ جو اللہ اور روز آخرت سے امیدیں لگائے ہوئے ہے اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے۔ پیغمبر کی پوری حیات، پیغمبر کا اخلاق، پیغمبر کا کردار، پیغمبر کی رفتار، پیغمبر کی گفتار، پیغمبر کی پوری زندگی پوری بشریت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ایک اسوہ ہے، ایک نمونہ ہے۔ جہاں ایک طرف پیغمبر کے لیے یہ ارشاد ہوا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ پیغمبر کی زندگی تمہارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے، وہیں اسی قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو اخلاق کے عظیم درجے پر فائز کیا ہے۔ پیغمبر خطی مرتبت کا اخلاق، پیغمبر کی سیرت، پیغمبر کا کردار تمام مسلمان اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ پیغمبر خطی مرتبت نے ایک ایسی زندگی پیش کی ہے، ایک ایسا اخلاق پیش کیا ہے، ایک ایسا کردار پیش کیا ہے کہ جو رہتی دنیا تک نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک نمونہ کردار ہے۔ آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ پیغمبر ابھی مبعوث و رسالت نہیں ہوئے ہیں، ایک عام انسان کے طریقے سے پیغمبر مکے میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس زندگی میں پیغمبر نے ایک ایسا کردار اور ایک ایسا اخلاق پیش کیا ہے کہ پورا مکہ اللہ کے رسول کو محمد کہہ کے نہیں پکارتا تھا۔ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ابھی اسلام نہیں آیا ہے، ابھی خود رسول اللہ نے اپنے کو رسول اللہ کے طور پہ نہیں پہچانوایا ہے، ابھی پورا مکہ محمد ہی کی حیثیت سے جانتا ہے، محمد ہی کی حیثیت سے پہچانتا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی محمد نہیں کہتا تھا، کوئی نام لے کے نہیں پکارتا تھا پیغمبر کا۔ جب پیغمبر راستہ نکل گزرتے تھے تو لوگ کہتے تھے صادق جا رہا ہے، پیغمبر کو صادق کہہ کر خطاب کرتے تھے، صادق یعنی سچا۔ پیغمبر کو امین کہہ کے خطاب کرتے تھے تو امین جا رہا ہے، امانت دار۔ عزیزان محترم، یہ دونوں صفتیں کی جو پیغمبر نے پیش کی ہیں، ایک صداقت اور ایک ایمانداری۔ اگرچہ آج زمانہ روحانی لحاظ سے، معنوی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے بہت ہی زیادہ انحطاط کا شکار ہے، گر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بہرحال کچھ قدریں ہیں کہ جو آج بھی زندہ ہیں، اور گرے سے گرے ماحول میں بھی سچائی اور امانت داری کی قدر آج بھی ہے، سچائی اور امانت داری کی قدر آج بھی ہے۔ کیسا ہی بدعنوان معاشرہ ہو، بدعنوان سماج ہو، بدعنوان ادارہ ہو، بدعنوان سنستھا ہو، بدعنوان حکومت ہو، اس بدعنوان اور کرپٹڈ ماحول میں، اس سماج میں، اس ادارے میں، اس سنستھا میں، اس حکومت کے تحت جو
فائدہ اٹھانے والے افراد وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اٹھاتے ہیں، لیکن ان کے دل میں کہیں نہ کہیں سے ایک ڈر، ایک خوف، ایک بھے جو ہر وقت ان کو ڈرا کرتا ہے۔ بڑے سے بڑا آفیسر، بڑے سے بڑا آفیسر وہ بغیر کسی کے ڈرے اور بغیر کسی خوف کے بدعنوانی کر رہا ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں سے اس کو ایک ڈر تو رہتا ہے، ایک خوف تو رہتا ہے کہ وہ بدعنوان ہے، وہ بے ایمان ہے۔ لیکن اسی کے مقابلے میں اسی سنستھا میں، اسی ادارے میں، اسی حکومت کے تحت ایک ایسا انسان جو ایماندار ہو، جو سچا، یہ اس بڑے عہدے کے اوپر نہیں ہے، بڑے منصب کے اوپر نہیں ہے، چھوٹا کوئی کلرک ہے، معمولی سا کلرک ہے، منیجر ہے، یہ کوئی بہت بڑے عہدے کے اوپر نہیں ہے۔ وہ جو آفس کے بڑے بڑے افراد ہیں، بڑے بڑے عہدوں کے اوپر، وہ اس کلرک سے اور منیجر سے ڈرتے رہتے ہیں، اس سے ڈرتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ ڈر کس چیز کا ہے؟ تمہارا عہدہ بڑا، اس کا عہدہ چھوٹا ہے، تم اوپر ہو، یہ نیچے ہے۔ کہا نہیں، مسئلہ بڑے اور چھوٹے عہدے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو بڑے عہدوں کے اوپر ہیں، عہدوں پر تو ہیں لیکن بدعنوان ہے، کرپٹڈ ہے۔ اس کا عہدہ تو بڑا نہیں ہے، اس کا منصب تو بڑا نہیں ہے، یہ چھوٹے عہدے کے اوپر ہے لیکن ایماندار ہے۔ اس ایمانداری کی وجہ سے اس کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی بھے نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمانداری اور صداقت یہ دونوں ایسی صفتیں ہیں کہ آج کے اس گرے سے گرے ماحول اور سماج میں بھی بہرحال ایک ایماندار کی قدر ہے، ایک سچے کی قدر ہے، اور اسی کے مقابلے میں جو بدعنوان افراد ہوتے ہیں، جو جھوٹے افراد ہوتے ہیں، وہ ان افراد سے ڈرتے رہتے ہیں، گھبراتے رہتے ہیں کہ جن کے یہاں بے ایمانی نہیں ہوتی ہے، جن کے یہاں جھوٹ نہیں ہوتا، جن کے یہاں فریب نہیں ہوتا ہے، جن کے یہاں دھوکہ دھڑی نہیں ہوتی ہے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد والے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پیغمبر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور یہ پیغمبر کی ابھی وہ زندگی ہے کہ جہاں اپنے کو رسول کے طور میں پیغمبر نے پہچانوایا نہیں ہے۔ مکے والے پیغمبر کو ایک عام انسان کے طریقے سے جانتے ہو، پہچانتے ہیں، ابھی اعلان نہیں کیا اپنی رسالت کا، لیکن کیا کردار پیش کیا ہے پیغمبر نے کہ پورا مکہ آپ کی صداقت کا لوہا مان رہا ہے، پورا مکہ آپ کی ایمانداری کا لوہا مان رہا ہے۔ صداقت اور ایمانداری، اور پیغمبر ختم مرتبت کی پوری حیات، جیسا کہ خود قرآن نے کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو اخلاق کے عظیم درجے پر فائز کیا ہے۔ آپ پیغمبر کی پوری حیات، چاہے وہ بعثت سے پہلے والی ہو یا بعثت کے بعد والی ہو، آپ اٹھا کر دیکھیں تو اس زندگی میں آپ کو ملے گا کہ پیغمبر نے جو کردار پیش کیا ہے، جو اخلاق پیش کیا ہے، عام طور سے یہ تو زمانے کی ستم ظریفی ہے، اور خود تاریخ کا ایک المیہ اور درد ہے کہ جس پیغمبر کے لیے اللہ کہہ رہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر ہم نے اخلاق کے عظیم درجے پر آپ کو فائز کیا ہے، جو پیغمبر رہتی دنیا تک کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، تمام افراد کے لیے نمونہ بن کے آیا ہے، اسی پیغمبر
کے اوپر اور اسی پیغمبر کے دین کے اوپر یہ الزام لگایا گیا، وہ تو تلوار سے پھیلا ہے، وہ تو زور زبردستی سے پھیلا ہے. یہ صرف اس وجہ سے کہ جو الزام لگانے والے ہیں انہوں نے اسلام کی تاریخ کو پڑھا ہی نہیں ہے، خود رسول اسلام کی تاریخ کو نہیں پڑھا ہے. نہ اسلام کی تاریخ کو پڑھا ہے، نہ رسول اسلام کی تاریخ کو پڑھا ہے. مسئلہ کیا ہوا؟ پیغمبر کے انتقال کے بعد یہ جو امت میں انحراف پیدا ہوا اور اس انحراف کے نتیجے میں امت پیغمبر کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ گئی، اور پیغمبر نے اپنے جانشین اور خلیفہ کے طور پر جس کا تعارف کرایا تھا، جس کو پہچنوایا تھا، جس کو بتایا تھا، جس کو دکھایا تھا، اس کو چھوڑ کے دوسروں کے پیچھے لگ گئی. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک طرف وہ سلسلہ ہدایت، وہ سلسلہ امامت کہ جو اللہ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے، کہ جس کا تعارف خود پیغمبر نے کروایا ہے، اور ایک طرف وہ سلسلہ کہ جو خود مسلمانوں کا اپنا بنایا ہوا ہے، اپنا چنا ہوا ہے، اپنا منتخب کیا ہوا ہے. دونوں میں فرق تو ہوگا ہی. ان کا اخلاق، ان کا کردار کہ جو اللہ کے برگزیدہ اور اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اور ان کا اخلاق اور کردار کہ جو امت کے برگزیدہ اور امت کے چنے ہوئے ہیں. دونوں میں فرق تو ہوگا. اور یہی وہ چیز تھی کہ جس نے اسلام کے اوپر یہ الزام لگانے کا موقع دیا اسلام پر لگانے پر امت نے خود. کیونکہ اگر آپ پیغمبر ختمی مرتبت کی حیات میں اور پیغمبر کی حیات کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو عزیزان محترم آپ کو نظر ہی آئے گا کہ پیغمبر کہ چاہے حیات ہو یا پیغمبر کی حیات کے بعد ہو، جس سلسلے کا تعارف پیغمبر نے کروایا ہے وہاں آپ کو اخلاق نظر آئے گا، وہاں آپ کو کردار نظر آئے گا، وہاں آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا احترام نظر آئے گا. اسی کے برخلاف جو سلسلہ اللہ کے برگزیدہ اور چنے ہوئے بندوں کے مقابلے میں اختیار کیا گیا، وہاں آپ کو ایک خوف نظر آئے گا، ایک ڈر نظر آئے گا، ایک بھے نظر آئے گا. تاریخ نے یہ جو الہی سلسلہ تھا اور اس کے ذریعے سے جو اسلام پہنچا اس کو نظر انداز کر دیا، اور وہ کہ جو امت کا برگزیدہ اور امت کا چنا ہوا سلسلہ تھا اس کے ذریعے سے جو اسلام پہنچا اس کو قبول کر لیا اور اس کو تاریخ میں لکھ دیا اور تاریخ میں جگہ دے دی. جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کے اوپر الزام آیا کہ اسلام پیار سے نہیں، محبت سے نہیں، اخلاق سے نہیں بلکہ تلوار سے پھیلا ہے. اور یہاں کے اوپر میں کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ اسلام کو نوابوں سے اور راجہ مہاراجاؤں سے اور بادشاہوں سے اور حکمرانوں سے لیں گے تو آپ کو بھے ہی بھے نظر آئے گا، خوف ہی خوف نظر آئے گا، ڈر ہی ڈر نظر آئے گا، آتنک ہی آتنک نظر آئے گا. لیکن اگر یہی اسلام آپ پیغمبر ختمی مرتبت اور آپ کی آل سے لیں گے، آپ کے اہل بیت سے لیں گے تو یہاں کے اوپر پیار ہی پیار نظر آئے گا، یہاں پر محبت ہی محبت نظر آئے گی، یہاں پر اخلاق ہی اخلاق نظر آئے گا، یہاں پر کردار ہی کردار نظر آئے گا. ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد. اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر ختمی مرتبت نے، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ
پیغمبر ختم مرتبت نے جن ہستیوں کا تعارف کروایا ان کا اخلاق اور ان کا کردار وہی اخلاق و کردار ہے کہ جو پیغمبر کا اخلاق و کردار ہے. اور اسی لیے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اولونا محمد و اوسطونا محمد و آخرونا محمد و کلونا محمد. ہمارا اول بھی محمد ہے, ہمارا اوسط بھی محمد ہے, ہمارا آخر بھی محمد ہے, اور ہم کل کے کل محمد ہیں. اور ہمارے یہاں جو جانشینی کا مسئلہ ہے, جانشینی گدی نشینی نہیں ہے. توجہ کیجئے گا کہ گدی مل گئی, کرسی مل گئی, سیٹ مل گئی, یہاں وہ سیٹ اور گدی اور کرسی کا مسئلہ نہیں ہے. ہم جانشین پیغمبر اس کو مانتے ہیں, اس کو قبول کرتے ہیں کہ جس کا اخلاق, جس کا کردار, جس کی رفتار, جس کی گفتار, وہ اخلاق, وہ رفتار, وہ گفتار اور وہ سیرت ہوگی جو پیغمبر کی. صرف جگہ پہ بیٹھ جانے سے وہ پیغمبر کا جانشین نہیں ہوگا, بلکہ یہ جو جگہ پہ بیٹھا ہے اس کا اخلاق کیسا ہے, اس کا کردار کیسا ہے, اس کی رفتار کیسی ہے, اس کی گفتار کیسی ہے. ہو سکتا ہے کہ جگہ پہ بیٹھ گیا ہو لیکن اس کے اندر اہلیت نہ ہو, اور جس کو نہیں بیٹھنے دیا گیا وہ اہل ہو. اور ہوا بھی یہی ہے کہ جو اہل تھے ان کو بیٹھنے نہیں دیا گیا. اور اگر آپ ان کا کردار اور ان کا اخلاق اور ان کی رفتار, ان کی گفتار دیکھیں گے تو آپ کو وہی اخلاق, وہی کردار, وہی رفتار نظر آئے گی کہ جو پیغمبر کی تھی. تو جانشینی جو ہے وہ گدی نشینی نہیں ہے, بلکہ جانشینی کا مطلب ہمارے یہاں یہ ہے کہ تمام معنوں میں, یعنی ہر لحاظ سے وہ پیغمبر کا جانشین ہو, ہر لحاظ سے پیغمبر کا جانشین ہو. وہ اخلاق میں بھی پیغمبر کا جانشین ہو, کردار میں بھی پیغمبر کا جانشین ہو, رفتار میں بھی پیغمبر کا جانشین ہو, گفتار میں بھی پیغمبر کا جانشین ہو, سیرت میں بھی پیغمبر کا جانشین ہو. اور دیکھ لیجئے جو کردار پیغمبر کا کردار تھا وہی کردار امیر المومنین تمام ائمہ کا کردار تھا. امیر المومنین مدینے سے نکلے کوفے کے لیے. اب جو امیر المومنین مدینے سے کوفے کے لیے نکلے تو ایک یہودی آپ کے ساتھ ہو گیا. باتیں ہوتی رہی, تم کون ہو بھائی, تم کون ہو, تم کہاں رہتے ہو, تم کہاں رہتے ہو. ہوتا ہے سفر میں, سفر ملاقات ہو جاتی ہے, باتیں ہوتی کہ آپ کہاں سے ہیں, آپ کہاں سے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں, آپ کہاں جائیں گے, آپ کہاں جائیں گے. ہوتا ہے. اس میں نہ کوئی انسان مذہب دیکھتا ہے, نہ فرقہ دیکھتا ہے. ساتھ میں بیٹھا ہوا انسان ہے, سوال کر لیتا ہے, بھائی آپ کہاں جا رہے ہو, کہاں سے آ رہے ہو, کیا کرتے ہو, وغیرہ وغیرہ. امیر المومنین جا رہے ہیں, ساتھ میں یہودی جا رہا ہے. آپس میں گفتگو ہوئی, آپ کہاں جائیں گے, کوفہ. تم کہاں جاؤ گے, بصرہ. چلتے رہے, گفتگو ہوتی رہی, باتیں ہوتی رہی, یہاں تک کہ ایک ایسے موڑ کے اوپر, ایک ایسے دوراہے کے اوپر پہنچے کہ جہاں سے ایک راستہ کوفے جاتا تھا, ایک راستہ بصرے جاتا تھا, اور دونوں الگ ہو رہے تھے. ابھی تک ساتھ میں تھے, ابھی تک یہ راستہ ساتھ ساتھ چلے آ رہے تھے, لیکن یہاں سے آنے کے بعد کوفے کا راستہ الگ, بصرے کا الگ. مولا علی کو کہاں جانا ہے, کوفہ. یہودی کو کہاں جانا ہے, بصرہ. اب جب راستے الگ الگ ہوئے تو مولا علی اپنا راستہ چھوڑ کے کوفے والا اس بصرے کے راستے پہ چلے. تھوڑی دیر یہ یہودی متوجہ نہ ہو سکا. اب جب کچھ قدم آگے بڑھے تو ایک مرتبہ یہودی چونکا کہ علی آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ کو کوفے جانا ہے. کہاں, کہ یہ تو بصرے کا راستہ ہے. کہاں معلوم ہے. کہ پھر آپ کوفے کا راستہ چھوڑ کے بصرے کے راستے پہ کیوں آئے؟ جواب سنیں گے. مولا علی فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر کی تعلیم ہے
کہ جب بھی کوئی تمہارے ساتھ کچھ دیر رہے اور وہ تم سے الگ ہونے لگے، جدا ہونے لگے، تو تم کچھ دور سے چھوڑنے کے لیے جاؤ، کچھ دور تم اسے چھوڑنے کے لیے جاؤ۔ پر جیسے ہی یہ سنا تو ایک مرتبہ چونک گیا یہودی، یہ مسلمان، میں یہودی، کیا کہا؟ کس کی تعلیم ہے؟ کہ میرے پیغمبر کی تعلیم ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اگر کچھ دیر تمہارے ساتھ کوئی رہے، تمہارے دروازے پہ کوئی آئے اور وہ تم سے رخصت ہونے لگے تو کچھ دور اسے چھوڑنے کے لیے جاؤ۔ بس ایک مرتبہ یہ یہودی کہتا ہے کہ جس رسول کی تعلیمات اتنی بلند ہو وہ اس لائق ہے کہ اسے قبول کیا جائے۔ اے علی، آپ مجھے بھی اپنا دین بتائیے۔ اور امیر المومنین نے اس مقام کے اوپر اس یہودی کو مسلمان کر کے بتایا کہ دیکھو، راستہ میں نہیں بھولا تھا، راستہ تو بھولا تھا، میں تو تجھے راستے پر لگانے کے لیے ادھر آیا تھا اور اپنے مقصد میں کامیاب ہوا۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ تو عزیزان محترم، اس تمہیدی گفتگو کے بعد اب وہ اصل ہمارا موضوع جس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ۔ یہ مولا امام زمانہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر کی بیٹی میری جد ماجدہ میرے لیے بہترین اسوہ اور بہترین نمونہ ہے۔ اور گزشتہ 3 مجلسوں میں مسلسل آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ جناب فاطمہ صرف عورتوں کے لیے نمونہ نہیں ہے۔ جس طریقے سے نماز عبادت ہے، لیکن صرف نماز ہی عبادت نہیں ہے۔ نماز عبادت ہے لیکن صرف نماز ہی عبادت نہیں ہے۔ جناب فاطمہ عورتوں کے لیے نمونہ ہے لیکن صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کائنات کا امام جو پوری عالم انسانیت کے لیے نمونہ ہے، وہ امام کہہ رہا ہے کہ فاطمہ میرے لیے نمونہ ہے۔ تو اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ جناب فاطمہ کا کردار کتنا بلند کردار ہے، جناب فاطمہ کی سیرت کتنی بلند سیرت ہے۔ اور میں نے کل اور پرسوں کی مجلس میں جناب فاطمہ کی حیات سے 2 نمونے، 2 مثالیں، 2 کردار، 2 سیرت کی مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی۔ ایک، کہاں پہ گفتگو کی جائے، کب گفتگو کی جائے، کیا گفتگو کی جائے، کس کے سامنے گفتگو کی جائے، موقع اور وقت اور حالات کو پہچاننا، یہ جناب فاطمہ کی زندگی سے جو درس ملا ہے۔ اور کل کے مجلس میں جو چیز آپ کی خدمت عرض کی تھی، احساس ذمہ داری، کہ ہماری مسئولیت کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہماری جواب داری کیا ہے، ہم کو کیا کرنا ہے۔ کوئی بھی انسان اپنا دامن جھاڑ کے، اپنا پلہ جھاڑ کے الگ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم سے کیا لینا دینا، یہ ہم سے کیا۔ ہر انسان کسی نہ کسی لحاظ سے کسی نہ کسی کے لیے جواب دہ ہے۔ اب اسے خود پہچاننا ہے، اسے خود دیکھنا ہے، اس کی کیپیسٹی، اس کے حالات، اسی کے لحاظ سے ذمہ داری ہوتی ہے، اسی کے لحاظ سے جواب داری ہوتی ہے۔ بعض افراد وہ ہوتے ہیں کہ جن کی یہاں صرف ان کے بچوں کی اور ان کی زوجہ کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن بعض افراد وہ ہوتے ہیں کہ جہاں کے اوپر صرف زوجہ اور بچوں ہی کی ذمہ داری ان کے اوپر نہیں ہوتی ہے، بلکہ جس
سوسائٹی میں وہ رہ رہے ہیں، پوری سوسائٹی کی ذمہ داری اور پوری سوسائٹی کی جوابداری ان کے اوپر ہوتی ہے۔ بعض افراد وہ ہوتے ہیں کہ پورے قبیلے پورے خاندان کی جوابداری اور ذمہ داری ان کے اوپر ہوتی ہے۔ بعض افراد وہ ہوتے ہیں کہ پوری جماعت کی ذمہ داری اس کے اوپر ہوتی ہے، پورے سماج کی ذمہ داری اس کے اوپر ہوتی ہے، وہ پورے سماج کے لیے جواب دے، پورا سماج وہ بولتا ہے، وہ کچھ کہتا ہے، پورا سماج سنتا ہے اس کو۔ جب پورا سماج سن رہا ہے تو ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا حرام ہے کیا حلال ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے۔ اسی کے مقابلے میں ایک ہے کہ اس سے بھی بلند ہے کہ جہاں صرف پورا سماج ہی نہیں، پورا ملک اس کی آواز سن رہا ہے، اس کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے، اس کی جوابداری میں اور اضافہ ہو جاتا ہے کہ پورا دیش اس کی آواز سن رہا ہے۔ اب اگر دیش میں اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو یہ اس کی جوابداری ہو جاتی ہے کہ وہ بتائے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اس کے لیے قانون بنائے، اس کے لیے قاعدہ مرتب کرے، اس کی اصلاح کی کوشش کرے۔ اسی کے مقابلے میں ایک انسان وہ ہے کہ جس کی آواز پوری دنیا سن رہی ہے، اب اس کی ذمہ داری اور اس کی جوابداری اور بڑھ جاتی ہے۔ عزیزان محترم، اگر میری بات آپ کے ذہنوں تک پہنچ گئی ہے تو ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے کہ جہاں ہم اپنی ذمہ داری اپنی جوابداری نہیں نبھا پاتے ہیں، اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک مرجع تقلید کی کتنی ذمہ داری ہے۔ ایک سلامات بھیجتے محمد والے محمد۔ زبان کھول دینا آسان ہے، اعتراض کر دینا آسان ہے، لیکن جو اس منصب اور اس عہدے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، جس کی نظر پوری دنیا کے اوپر ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم کو کب کیا کہنا ہے اور کہاں کے لیے کیا پیغام دینا ہے، کس وقت کون سا میسج ہم کو پہنچانا ہے۔ اس کی ذمہ داری ہو جاتی ہے، اس کی جوابداری ہو جاتی ہے کہ وہ بتائے، وہ سمجھائے، وہ دکھائے۔ اور الحمدللہ ان 1250 سالوں میں جو غیبت کا زمانہ ہے، اس غیبت کے زمانے میں اگر واقعاً اس مذہب حقہ مذہب اہل بیت کی لاج رکھی ہے تو یہی ہمارے فقہا ہیں، یہی ہمارے مراجع ہیں کہ جنہوں نے شیعت کا سر ہمیشہ بلند رکھا ہے۔ یہی ہمارے علماء، یہی ہمارے مراجع، یہی ہمارے فقہا۔ ابھی انہی حالات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی آج مڈل ایسٹ میں اور فلسطین اور لبنان اور غزہ اور سیریا اور یمن کے جو حالات ہیں، کہ جس وقت اس اسرائیل ظالم و جابر و غاصب نے لبنان کے اوپر اٹیک کیا، پہلے اس نے کیا کیا؟ پیجر اٹیک۔ تقریباً 4,500 ہزار افراد متاثر ہو گئے اس سے۔ کسی کی انگلی کٹ گئی، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، کسی کا جسم کا کوئی اور حصہ ضائع ہو گیا، کسی کی آنکھ چلی گئی وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد اس نے یعنی پورا پلاننگ کے ساتھ پہلے اس نے پیجر اٹیک کیا۔ پیجر اٹیک کرنے کے بعد کیا کیا؟ اس نے لبنان میں شہید سید حسن نصر اللہ کو نشانہ بنایا، اور شہید حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد اس نے ایک پورے لبنان میں ایسی بمباری کی ہے کہ جس سے خوف، ایک ڈر، ایک بھے، اور ایک تھوڑا سا لوگوں کو لگنے بھی لگا تھا کہ لگتا ہے کہ اب شاید حزب اللہ ختم، اور اب یہ جو حالات ہیں شاید برعکس ہو جائیں گے، شاید الٹے ہو جائیں گے، شاید اسرائیل حاوی ہو جائے گا، شاید یہ غالب آ جائے گا۔ اسی دیکھیں، کبھی کبھی دشمن کی غلطی اور اس غلطی کا
جو اس کو بھگتان ہوتا ہے وہ بہت بڑا بھگتنا پڑتا ہے، اور وہی غلطی اسلام کی اور اہل اسلام کی عزت کا سبب بن جاتی ہے۔ اسی دوران ایک غلطی ان سے کیا ہوئی، انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ آج جس طریقے کی بمباری لبنان میں ہوئی ہے، اور نصر اللہ مار دیے گئے، اور اس کے بعد ہاشم صفی الدین مار دیے گئے، اور یہ شہید کر دیے گئے، وہ شہید کر دیے گئے، تو اب آغا خامنئی کو انڈر گراؤنڈ کر دیا گیا ہے کہ کہیں اسرائیل ان کے اوپر بھی اٹیک نہ کر دے، جو بالکل ایک سراسر غلط اور لوگوں کا حوصلہ پست کرنے اور ڈرانے کے لیے خبر عام کی گئی تھی۔ جس دن یہ خبر آئی اسی کے دوسرے دن خامنئی صاحب نے اعلان کر دیا کہ یہ جمعہ میں خود آؤں گا، اس جمعے کو میں خود آؤں گا، یہ جمعہ میں خود پڑھاؤں گا۔ عزیزان محترم، بھائی میں نے عرض کیا نا کہ دشمن نے ایک غلطی کر دی، ایک پروپیگنڈا کیا تھا، لیکن اس پروپیگنڈے اور اس غلطی سے خود اسلام اور اہل اسلام کو کتنا فائدہ ہوا ہے۔ یہ جو پروپیگنڈا ہوا، اور خامنئی صاحب نے اس کے مقابلے میں اعلان کر دیا کہ کل یعنی آنے والا جمعہ جو ہے وہ میں آؤں گا اور میں پڑھاؤں گا۔ جمعہ آیا، آپ نے اس سے پہلے دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا کہ اتنا دنیا انتظار کر رہی ہو کسی جمعے کا کہ جمعہ آنے والا ہے، جمعہ آنے والا ہے، جمعہ آنے والا ہے، جمعہ آنے والا ہے۔ ساری پوری دنیا کی میڈیا، پوری دنیا کی نگاہیں لگی ہوئی کہاں؟ تہران کے اوپر۔ اور جمعہ آ گیا، اور اب جو جمعہ آیا تو پوری دنیا کی میڈیا، میں نے ایک مقام کے اوپر اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ہمارے یہاں ملک میں ہندوستان کی تاریخ میں شاید یہ پہلا موقع تھا کہ جب ہمارے ٹیلی ویژن سے لائیو کوئی خطبہ آیا ہے، لائیو کوئی نماز آئی ہے، ایئرپورٹ کے اوپر اشہد ان علی ولی اللہ کی آواز گونجی ہے، ریلوے اسٹیشن کے اوپر علی ولی اللہ کی آواز سنائی دی ہے۔ یہ پہلا موقع تھا، پہلا موقع۔ پوری دنیا سکتے میں تھی، پوری دنیا کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ اور ادھر وہ ایرانیوں کا جوش، ان کا ولولہ، ان کی ہمت، ان کا حوصلہ، اور وہ جمعے کا وقت آیا اور شاندار، جس شان سے وہ نماز ہوئی ہے واقعا تاریخ میں رقم کی جائے گی۔ یہ نماز، یہ اتہاس کا حصہ بنے گی یہ نماز۔ عزیزان محترم، ان کو پتہ نہیں تھا، جنہوں نے پروپیگنڈا کیا تھا، یہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے باقی دوسرے مسلمان ہیں، تھوڑا سا کچھ کرتے ہیں ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، ویسے یہاں کے اوپر بھی ہوگا۔ لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم غار میں رونے والے نہیں ہیں، ہم میدان میں آنے کے بعد جمنے والے اور اعلان کرنے والے ہیں۔ صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ یا تھوڑا تھوڑا سا حضرات آگے آ جائیے، تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیے، بہت جگہ پڑی ہے، بہت جگہ پڑی ہے۔ تو عزیزان محترم،
ظاہر سی بات ہے کہ غار میں رونے والے اور ہوتے ہیں اور میدان میں چڑھنے والے اور ہوتے ہیں. دشمن کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں. تو عزیز آل محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب فاطمہ نے یہ جو ایک کہاں پہ کیا بات کہی جائے، دوسرے یہ کہ کس موقع پہ کیا کیا جائے، احساس ذمہ داری، احساس جوابداری. جناب فاطمہ اب جب اپنے بابا کے گھر سے اپنے شوہر کے گھر آئی، مولا امیر المومنین کے گھر، جب تک بابا کے گھر رہی کوئی فرمائش نہیں، کوئی ڈیمانڈ نہیں، کوئی مطالبہ نہیں. اور یہی صورت شوہر کے گھر میں ہے کہ شوہر کے گھر میں آنے کے بعد کوئی مطالبہ نہیں، کوئی فرمائش نہیں، کوئی ڈیمانڈ نہیں. میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ ظاہر سی بات اگر بچے ہیں وہ ماں باپ سے نہیں کہیں گے تو کس سے کہیں گے؟ اگر زوجہ ہے تو وہ شوہر سے نہیں کہے گی تو کس سے کہے گی؟ حق ہے اس کا. لیکن یہ جناب زہرا نے دنیا کی عورتوں کو درس دیا ہے کہ دیکھو، فرمائش کرنا، مطالبہ کرنا، لیکن کم سے کم تم اپنے شوہر کی حالت اور اس کی پرستتی دیکھ کے مطالبہ کرنا کہ جس چیز کا تم مطالبہ کر رہے ہو تمہارا شوہر اس کو پورا کر سکتا ہے. کہیں کسی تکلیف میں تو نہیں پڑ جائے گا، کہیں تمہاری وجہ سے کہیں مقروض تو نہیں ہو جائے گا، کہیں تمہاری وجہ سے کوئی پریشانی اس کے سامنے تو نہیں آ جائے گی، کہیں تمہاری وجہ سے اس کے دھندے اور روزگار پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا، کہیں تمہارے اس مطالبے اور ڈیمانڈ کی وجہ سے کہیں اس کا روزگار ختم تو نہیں ہو جائے گا، کہ اس کی نوکری چلی تو نہیں جائے گی. کرو مطالبہ، کرو فرمائش، لیکن گھر کی حالت، شوہر کی حالت دیکھ کے. جناب فاطمہ جب تک اپنے بابا کے گھر میں کوئی فرمائش نہیں، جو سامنے آیا اسے اللہ کا شکر ادا کر کے کھا لیا، پی لیا. جیسے لباس تھے معمولی ویسے لباس پہن لیے، کبھی کوئی مطالبہ نہیں. حق تھا. اور یہی چیز خود شوہر کے گھر میں جب آئی تو مولا علی کے ساتھ بھی ایسی زندگی گزاری ہے کہ جو نمونہ اور مثالی زندگی ہے. اور کیوں نہ ہو، حقیقت میں مولا امیر المومنین کی یہ دعا تھی کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ نے قرآن مجید میں اسے آیت بنا کے نازل کر دیا. معبود ہمیں ایسے اہل و عیال عطا فرما کہ جو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور ہمیں متقین کا امام قرار دے. واقعاً جو دعا ہے امیر المومنین ہے، اس دعا امیر المومنین کے لحاظ سے آپ دیکھیں کہ زوجہ ملی تو فاطمہ زہرا جیسی، بیٹے ملے تو حسن اور حسین جیسے، بیٹیاں ملی تو زینب اور ام کلثوم جیسی. تو جناب زہرا کوئی مطالبہ نہیں، کوئی فرمائش نہیں. ایک دن خود پیغمبر بیٹی کے گھر آئے، خیریت معلوم کی، حال چال معلوم کیا، کیونکہ جناب فاطمہ نے ایک ایسا کردار پیش کیا تھا کہ جو بھی نہ صرف اپنے گھر کے امور بلکہ آس پاس پڑوس میں بھی اگر کوئی ایسی ضعیفہ، کوئی ایسی کمزور خاتون کہ جو اپنا کام نہیں کر سکتی، اپنا جو اپنے ہاتھوں سے نہیں پی سکتی ہے، تو فضہ سے کہتی جاؤ اس کی بھی جو لے آؤ، جاؤ اس کی جو لے آؤ. وہ بیچاری ضعیفہ اپنے ہاتھوں سے کیسے جو پیسے گی، اپنے اس کی بھی جو لے آؤ. اور جناب زہرا اپنے گھر کی جو پیسنے کے ساتھ ساتھ نہ جانے مدینے میں کتنی ایسی بیوائیں تھیں، کتنی ایسی کمزور اور ضعیف عورتیں تھیں کہ جن کی جو منگاتی تھی اور اپنے ہاتھوں سے پیستی تھی. ایک دن رسول اللہ گھر میں آئے
آنے کے بعد دیکھا کہ فاطمہ چکی چلا رہی ہے، ہاتھ میں خون ہے. زہرا یہ کیا؟ کہ بابا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا ہے، مجھ سے نہیں ہوتا ہے. یا ہمارے پڑوس میں وہ خاتون بہت کمزور ہے، وہ فلاں گھر میں وہ بہت کثیر و لیال ہے، اپنے بچوں کو پالے گی، اپنے بچوں کو دیکھے گی کہ آٹا پیسے گی. لہذا اس قسم کے جو گھر ہوتے ہیں تو میں ان کی بھی جو فضہ سے منگا لیتی ہوں، اور اپنے گھر کی جو پیسنے کے ساتھ ساتھ اس کو بھی میں پیستی ہوں، اس کو بھی میں پیستی ہوں. ایک دن پیغمبر آئے بیت الشرف میں جناب زہرا کے، دیکھا فاطمہ چکی چلاتے چلاتے سو گئی، بیٹھے بیٹھے سو گئی، تھک کے سو گئی، چکی چلاتے چلاتے تھک کے سو گئی. جناب ام ایمن اس واقعے کی ناقل ہے، راوی ہے. جناب ام ایمن بہت ہی باعظمت خاتون ہے اس گھرانے کی. جب فدق میں گواہی کا مسئلہ آیا ہے تو یہ ام ایمن ہی تھی کہ جنہوں نے کہا تھا میں گواہی دیتی ہوں کہ فدق فاطمہ کا حق ہے. یہ وہ ہے ام ایمن. ام ایمن کہتی کہ میں فاطمہ کی عیادت کے لیے گئی تھی، میں نے دیکھا کہ فاطمہ سو رہی ہیں، سامنے چکی چل رہی ہے، حسن حسین کا جھولا قریب میں ہے، وہ حرکت کر رہا ہے. میں جیسے میں نے یہ منظر دیکھا تو میں حیران رہ گئی، یہ کیا؟ فاطمہ کی آنکھ بند ہے اور وہ سو رہی، ہاتھ میں تسبیح ہے جس کے دانے خود بخود پڑھ رہے ہیں، سامنے چکی رکھی ہوئی خود بخود چل رہی ہے، قریب میں حسین کا جھولا جو خود بخود حرکت کر رہا ہے، باقی گھر میں کوئی نہیں کہ جو سہارا دیتا، جھولا جھولا دیتا، چکی چلا دیتا. میں حیران رہ گئی، میں پریشان ہوئی، میں الٹے قدم پیغمبر کی خدمت میں گئی. یا رسول اللہ، کہو ام ایمن خیریت؟ کہاں ابھی فاطمہ کی عیادت کے لیے گئی تھی، فاطمہ کا مزاج پرسی کے لیے گئی تھی، لیکن میں نے عجیب منظر دیکھا. کہ ام ایمن تم نے کیا دیکھا؟ کہ یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ چکی چل رہی ہے، ہاتھ میں فاطمہ کی تسبیح، اس کے دانے حرکت کر رہے ہیں، قریب میں حسین کا جھولا ہے وہ حرکت کر رہا اور فاطمہ سو رہی ہے. ایک مرتبہ پیغمبر نے فرمایا ام ایمن تم نے جو کچھ دیکھا سچ دیکھا. ام ایمن آج میری بیٹی روزے سے تھی، چکی چلاتے چلاتے تھک گئی تھی، اللہ نے اس کے اوپر نیند کو عارض کیا، غالب کیا، تاکہ فاطمہ کو تھوڑا سکون مل جائے، تھوڑا اطمینان ہو جائے. اور فاطمہ ایک ساتھ 3 کام کر رہی تھی، تسبیح بھی پڑھ رہی تھی، حسین کا جھولا بھی جھلا رہی تھی اور چکی بھی چلا رہی تھی. لہذا اللہ نے آسمان سے 3 فرشتے بھیجے تاکہ ایک فاطمہ کی طرف سے تسبیح پڑھے، ایک حسین کا جھولا جھلائے، ایک چکی چلائے. ام ایمن کہتی ہے کہ یا رسول اللہ وہ فرشتے کون تھے؟ پیغمبر نے فرمایا کہ جو چکی چلا رہے تھے یہ اسرافیل تھے، جو تسبیح پڑھ رہے تھے یہ میکائیل تھے، اور یہ جو حسین کا جھولا جھلا رہے تھے جبرائیل تھے. ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد. تو یہ ہے سیرت فاطمہ. ایک دن اب جو پیغمبر خانہ سیدہ میں آئے اور خیریت پوچھی تو جناب فاطمہ نے جب بہت اصرار کیا بیٹا کچھ بتاؤ، کچھ کہو، کوئی فرمائش، تو بڑے اصرار کے بعد پیغمبر نے فرمایا، جناب فاطمہ نے عرض کی یا بابا اگر ایک کنیز ہوتی تو تھوڑا سا کام ہمارے کاموں میں ہاتھ بٹا لیتی اور ہمارا کام تھوڑا کم ہو جاتا. پیغمبر نے فرمایا بیٹی اگر تجھے میں کنیز سے بہتر کوئی چیز دوں، اس سے بہتر کیا ہوگا، اس سے بہتر کیا ہوگا؟
کہ بیٹی جب بھی تم کو گھر کے کاموں میں تھکن محسوس ہو تم 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، 33 مرتبہ الحمدللہ کہنا اور 33 مرتبہ سبحان اللہ کہنا۔ جس تسبیح کو کہا جاتا ہے تسبیح حضرت زہرا، یہ تسبیح کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، لیکن کیوں کی رسول اللہ نے یہ تسبیح تعلیم دی تھی جناب فاطمہ کو، لہذا یہ تسبیح منسوب ہو گئی جناب فاطمہ کی طرف۔ جیسے دعائے کمیل، دعائے کمیل اصل مولا کی دعا ہے، لیکن مولا نے یہ دعا تعلیم دی تھی کمیل کو، لہذا کمیل سے منسوب ہو گئی۔ تسبیح جناب فاطمہ اب جو گھر کے کاموں مصروف ہوتی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، الحمدللہ 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 الحمدللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب جناب حمزہ کی شہادت ہوئی ہے تو جناب زہرا کا دستور یہ تھا کہ ہر بدھ کو، ہر چہارشنبے کو جناب زہرا میدان احد جاتی تھی جناب حمزہ کی قبر کی زیارت کے لیے، ہر چہارشنبے کو جب تک حیات تھی، ہر چہارشنبے کو، ہر بدھ کو۔ اب یہ بدھ کو جانے کی کیا وجہ تھی ہم کو اس کی تفصیل روایتوں میں نہیں ملی، ورنہ عموماً جو قبرستان جانے کا جو ثواب ہے وہ جمعے کے دن ہے، جمعرات کے دن بھی نہیں ہے، جمعے کے دن۔ ویسے تو آپ کبھی بھی جائیے فاتحہ پڑھیے، اس کا ثواب ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن جو فضیلت ہے قبرستان جانے کی وہ جمعے کے دن کی ہے، کہ اگر کوئی بھی مومن جمعے کے دن قبرستان جائے اور 7 مرتبہ انا انزلنا کی تلاوت کرے تو اللہ تعالی اس قبرستان میں جتنے بھی مرحومین ہیں، جتنے بھی افراد وہاں کے اوپر مدفون ہیں، ان کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ، ان کو بخشنے کے ساتھ ساتھ خود اس سے معاف کر دیتا ہے کہ جس نے یہ 7 مرتبہ انا انزلنا کی تلاوت کی ہے، اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تمام غلطیاں، تمام خطائیں۔ جب یہ قبرستان جا کے 7 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرتا ہے تو جناب فاطمہ آتی تھی چہارشنبے کو اور آپ نے جناب حمزہ ہی کی قبر کی مٹی سے تسبیح تیار کی تھی۔ یہ جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں حقیقت میں یہ تسبیح کے دانے ہیں، تسبیح تھوڑے ہیں، یہ دانے ہیں تسبیح کے، یہ تسبیح کے دانے ہیں یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ تسبیح تو وہ ذکر ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہو، اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ، وہ ذکر تسبیح ہے۔ ہاں، کیونکہ یہ خود دانے تسبیح پڑھنے کا ذریعہ ہے، جیسا اس کو کہا گیا تسبیح، اور اس تسبیح کو منسوب کیا گیا جناب فاطمہ کی طرف۔ اس خود تسبیح کی فضیلت جہاں پیغمبر نے فرمایا کہ بیٹی جب بھی تھکن محسوس ہو، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر کبھی بھی ہم کو ایسا لگے کہ جہاں ہم ذہنی لحاظ سے کچھ تھکن محسوس کر رہے ہوں، فکری لحاظ سے تھکن محسوس کر رہے ہوں، جسمانی لحاظ سے تھکن محسوس کر رہے ہوں، وضو کریں، بیٹھ جائیں اور ایک تسبیح ہے جناب فاطمہ، خلوص کے ساتھ، سچے اور پاک دل کے ساتھ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یقین جانیے کہ وہ درد اور تکلیف ختم ہو جائے گی، وہ ٹینشن دور ہو جائے گا، وہ تھکن کا احساس ختم ہو جائے گا۔
دوسری اس کی جو فضیلت ہے تسبیح کی، یہ جو تسبیح تعلیم دی پیغمبر ختمی مرتبت نے جناب فاطمہ کو، ہر واجب نماز کے بعد اس کی تاکید کی گئی ہے کہ ہر واجب نماز کے بعد تم تسبیح پڑھو، تسبیح جناب فاطمہ. اور اس کے لیے بھی کچھ شرطیں رکھی گئی ہیں کہ اگر تم ہر واجب نماز کے بعد اس تسبیح کو پڑھو گے تو اللہ اس تسبیح کی برکت سے نماز میں اگر کوئی کمی زیادتی، کہیں سے کچھ نقص کوئی پیدا ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دور کر کے اسے قبول کر لے گا. ہو سکتا ہے کہ کہیں سے کوئی شرائط میں، کچھ شرط میں کہیں سے کمی زیادتی رہ گئی ہو، کچھ ذکر میں کمی زیادتی رہ گئی ہو سکتا ہے کوئی لفظ صحیح ادا نہ ہو پایا ہو، کوئی حرف صحیح ادا نہ ہو پایا ہو. اب اگر نماز تمام کی، نماز تمام کرنے کے بعد ہم نے اس تسبیح کو پڑھا تو اس تسبیح کی برکت سے اللہ کیا کرتا، اس نماز کو جس میں اگر کمی بھی رہ گئی ہو تو اس نماز کو اللہ تعالیٰ مکمل کر دیتا ہے اور قبول کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے. لیکن ایک شرط یہ ہے، اس میں جو تسبیح پڑھنے کے لیے جو ہمیں ادب بتایا گیا ہے وہ یہ کہ نماز ختم کرنے کے بعد بغیر زانو بدلے، یعنی جس حالت میں آپ نماز پڑھ رہے ہو اسی حالت میں بیٹھے بیٹھے بغیر کسی سے کچھ کلام کیے یا بغیر کوئی عمل انجام دیے نماز ختم ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، فوراً تسبیح اٹھائی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جیسے نماز میں بیٹھے ہو ایسے ہی بغیر زانو بدلے ہوئے، بغیر سے کلام کیے ہوئے، بغیر کوئی عمل انجام دیے ہوئے اگر تسبیح ہے جناب فاطمہ کی تلاوت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری اس نماز کی کمی کو دور کرے گا، جو بھی اگر کمی رہ گئی ہوگی، اور اس نماز کو قبول کرے گا. ایک صلوات بھیجتے محمد والے. جس طریقے سے اللہ نے تو جناب فاطمہ جب تک بابا کے یہاں رہی کوئی فرمائش نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، شوہر کے گھر آئی کوئی فرمائش نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، نہ باپ سے نہ شوہر سے. ایک دن امیر المومنین نے خود سامنے سے سوال کر لیا، فاطمہ کچھ تو کہو، پوری زندگی تمہارے ساتھ گزر گئی، تم نے کبھی کچھ کہا ہی نہیں، کوئی مطالبہ ہی نہیں کیا، کوئی فرمائش ہی نہیں کی، کچھ تو کہو. جب بہت زیادہ امیر المومنین نے اصرار کیا، بہت زیادہ اصرار کیا، تو فاطمہ نے کہا کہ انار کھانے کا دل چاہتا ہے. امیر المومنین خوش ہو گئے کہ آج فاطمہ کی فرمائش پوری کریں گے، پہلی فرمائش ہے فاطمہ کی. انار کی فصل نہیں ہے، آج والا زمانہ تو تھا نہیں کہ ہر پھل ہر فصل میں ملتا ہے. امیر المومنین کی جیب میں صرف ایک دینار صرف ایک دینار جیب میں، اس کے علاوہ کوئی رقم نہیں ہے. امیر المومنین بازار گئے، تلاش کرنے کے بعد ایک جگہ کے اوپر انار دکھے، معلوم کیا تو پتا چلا کہ ایک انار ایک دینار، جب فصل نہیں ہوتی ہے تو سامان مہنگا بکتا ہے. ایک انار ایک دینار کا. امیر المومنین نے وہ انار لیا اور وہ دینار اس کو دیا.
اور خوشی خوشی بیت الشرف کی طرف چلے کہ آج فاطمہ کی فرمائش پوری ہوگی، آج فاطمہ کی خواہش پوری ہوگی۔ ابھی امیر المومنین بیت الشرف کی طرف آ ہی رہے تھے کہ اتنے میں دیکھا کہ سرے راہ ایک سائل آواز دے رہا ہے، مجھے کھلا دو، میں بھوکا ہوں، کچھ دے دو مجھے۔ کائنات کے امیر سے کیسے ممکن تھا کہ اس سائل کی آواز کو نظر انداز کر دیتا؟ امیر المومنین اسی جگہ کہتے ہیں بیٹھ گئے۔ جیسے ہی اس نے آواز دی اور امیر المومنین کانوں میں آواز آئی، امیر المومنین اسی جگہ بیٹھ گئے۔ آپ نے اس انار کے 2 حصے کیے، 2 حصے کرنے کے بعد ایک حصے کے دانے نکالے اور اپنے ہاتھوں سے اس کو کھلانا شروع کیا۔ آدھا انار فاطمہ کے لیے رکھا ہوا ہے۔ جب یہ آدھا انار اس کو کھلا چکے تو مولا سوال کرتے ہیں سیر ہو گئے؟ کہا نہیں، ابھی اور خواہش باقی ہے۔ مولا نے یہ آدھا انار جو زہرا کے لیے رکھا تھا اس کے بھی دانے نکالے اور اس سے بھی سائل کے حوالے کر دیا۔ امیر المومنین سر جھکائے ہوئے بیت الشرف کی طرف چلے جا رہے ہیں کہ پہلی فرمائش تھی، پہلی خواہش تھی، کیا جواب دیں گے فاطمہ کو؟ کہیں فاطمہ نے پوچھ لیا تو کیا کہوں گا؟ لیکن عزیزان محترم، اللہ کو علی کی یہ ادا، علی کی یہ عطا اس قدر بھائی، اس قدر پسند آئی کہ اللہ نے رضوان جنت کو حکم دیا کہ علی کے گھر پہنچنے سے پہلے جنتی اناروں سے بھرا ہوا طبق زہرا کی خدمت میں لے جاؤ، زہرا کی خدمت میں لے جاؤ۔ اور اس آنے والے نے بھی کس قدر لاج رکھی تھی، جب دروازے کے اوپر آیا ہے تب الباب کیا ہے، کون؟ دیکھا کہ دروازے کے اوپر انار لیے ہوئے ایک شخص کھڑا ہے۔ کس نے بھیجے؟ کہ علی نے بھیجے ہیں۔ کنیز نے انار لیے، جناب فاطمہ مصلی عبادت بچھائے ہوئے عبادت مصروف اللہ کے مصلی کے سامنے وہ انار رکھ دیے۔ امیر المومنین آہستہ آہستہ بیت الشرف کی طرف بڑھے۔ اب جو دروازہ کھولا، محراب عبادت میں مصلی عبادت پر زہرا اور سامنے انار، اتنے سارے انار، پورا طبق بھرا ہوا۔ ایک مرتبہ سوال کیا، وہی سوال کہ جو جناب زکریا جناب مریم سے کرتے تھے کہ جب جناب زکریا آتے تھے اور مریم محراب عبادت میں ہوتی تھی اور جنتی میوے سامنے رکھے ہوتے تھے تو زکریا سوال کرتے، مریم یہ کہاں سے آئے؟ ویسے سوال کیا مولا نے، زہرا یہ کہاں سے؟ تو مرتبہ جناب زہرا عرض کرتی کہ تم ہی نے تو بھیجے، آپ ہی نے تو بھیجے۔ اور اس کے بعد وہ آیت پڑھی کہ جو جناب مریم پڑھا کرتی تھی، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر کسی حساب کے عطا کرتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ تو جناب زہرا اور جناب زہرا کی زندگی کے جو 3 پہلو ہیں، 3 گوشے ہیں، باپ کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اور یہی نمونے کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں کہ جناب زہرا کا کردار اپنے والد کے ساتھ، جناب زہرا کا کردار شوہر کے ساتھ، جناب زہرا کا کردار بچوں کے ساتھ۔ اور یہ تینوں کردار جو جناب زہرا کے یہ مثالی کردار ہے، مثالی کردار ہے۔ کل کی مجلس میں
جناب زہرا کے زندگی کا یہ جو تیسرا رخ ہے بچوں والا، بچوں کے ساتھ جناب زہرا کا کردار، یا بچوں کی تربیت اور بچوں کی پرورش میں جناب زہرا کا کردار، اور ساتھ ہی ساتھ کیونکہ کل آخری مجلس ہوگی فدق کے سلسلے میں کچھ عرض کرنا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ایام جو کہ جناب زہرا کی عزا کے ایام ہیں، اور میں نے پہلی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگرچہ زمانے قدیم سے مراجع، چاہے وہ قم کے مراجع ہوں یا نجف کے مراجع ہوں، کا دستور رہا تھا کہ دونوں تاریخوں کے اوپر غم مناتے تھے، دونوں تاریخوں پہ مجلسیں ہوتی تھی، اور پھر درمیان کے جتنے دن ہیں ان میں بھی ہر مرجع کے آفس میں، ہر مرجع کے دفتر میں یہ مجلسوں کا سلسلہ رہتا تھا، 13 جمادی الاول سے لے کے اور 3 جمادی الاخر، 3 جمادی الثانی تک آج بھی وہ دستور باقی ہے۔ اور لیکن گزشتہ برسوں میں جس طریقے سے حقائق کا انکار کیا گیا، تاریخ کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے پیش نظر ضروری ہو گیا تھا کہ حقیقت کو اجاگر کیا جائے، حقیقت کو لوگوں تک پہنچایا جائے اور حقیقت کو بتایا جائے، کیونکہ جناب زہرا کا کردار اور جناب زہرا کی تاریخ ایک ایسا کردار، ایک ایسی تاریخ ہے کہ جس نے ان 1400 سالوں میں لوگوں کو بدل دیا ہے، خاندانوں کو بدل دیا ہے، بستیوں کو بدل دیا ہے، اور جناب زہرا کا کردار، جناب زہرا کی وہ تاریخ پڑھ کے مذہب اہل بیت، مذہب شیعہ کی طرف آ گئے۔ اور جس چیز نے لوگوں کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے جناب زہرا کی زندگی میں، وہ پیغمبر کے بعد والی زندگی ہے، کہ جس بیٹی کا پیغمبر اتنا احترام کرتے ہوں، جو پیغمبر کی اکلوتی بیٹی ہو، پیغمبر کے انتقال کے بعد کیا وجہ تھی کہ وہ مرثیہ پڑھتی رہی، کیا وجہ تھی کہ ان وہاں پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلی گئی؟ یہی وہ سوال ہے کہ جو انسان کو بے چین کر دیتا ہے، بے قرار کر دیتا ہے۔ 18 سال کا سن ہی کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کے حبیب کی بیٹی اس 18 سال کے سن میں کیوں دنیا سے چلی گئی؟ کیا ہوا تھا اس کو؟ کیا تکلیف تھی؟ عزیزان محترم، دنیا کا دستور ہے، دنیا کا طریقہ ہے۔ میں آپ کو مصائب سے قریب کرنے کے لیے صرف ایک مثال کے طور پر، ایک نمونے کے طور پر، کہ اگر شہر میں کوئی بہت بڑے عہدے کے اوپر ہو، بہت بڑے منصب کے اوپر ہو، بڑی حیثیت کا مالک ہو، لوگ اس کے آگے پیچھے رہتے ہیں، لوگ اس کا حال چال معلوم کرتے ہیں، اس کی بات میں ایک اثر ہوتا ہے، اس کی بات میں ایک دم ہوتا ہے، لوگ اسے امیدیں لگائے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ اس دنیا کے لوگوں کے دنیاوی فائدے اس سے وابستہ ہوتے ہیں۔ اگر ایسی شخصیت کسی شہر سے چلی جاتی ہے تو پورا شہر جمع ہو جاتا ہے، پورا شہر سوگوار ہو جاتا ہے، پورا شہر جمع ہو جاتا ہے، پورا شہر سوگوار ہو جاتا ہے، شہر کی بڑی بڑی شخصیتیں اور پوری عوام دروازے پہ حاضر ہو جاتی ہے، تعزیتی جلسے ہوتے ہیں، شوق سبھائیں ہوتی ہیں، خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، شرطانجلی دی جاتی ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے، جبکہ معلوم ہے کہ اس سے صرف ہمارا دنیاوی فائدہ وابستہ تھا، بس اس کے جانے سے وہ فائدے بھی ہمارے ختم ہو گئے، لیکن پھر بھی دنیا حاضر ہو جاتی ہے گھر والوں کو تعزیت دینے کے لیے، پرسہ پیش کرنے کے لیے۔ یہاں جو شخصیت دنیا سے گئی ہے اس سے صرف دنیاوی ہی فائدے وابستہ نہیں تھے،
یہ شفاعت کرنے والا ہے، یہ جنت دلانے والا ہے، یہ جہنم سے بچانے والا ہے. لیکن اس کے باوجود جیسے ہی وہ شخصیت دنیا سے رخصت ہوئی، اس کے دنیا سے جاتے ہی پورا مدینہ جیسے بیگانہ ہو گیا، بیگانہ ہو گیا مدینہ، جیسے پہچانتا ہی نہیں، جیسے جانتا ہی نہیں. حقیقت میں اللہ نہ کرے کسی کے اوپر یہ وقت آئے، ممکن نہیں. 1 ہفتہ ایسے ماحول میں، ایسے حالات میں نہیں رہ پائے گا، 1 مہینہ نہیں رہ پائے گا، 1 ہفتہ نہیں رہ پائے گا. چھوڑ دے گا شہر کو، چھوڑ دے گا اس دیار کو. کیسے لوگ ہیں، کیسا شہر ہے. کل تک سب ہمارے ہی دروازے کے اوپر آتے تھے، بیٹھتے تھے، حال چال معلوم کرتے تھے. آج اگر میرا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا تو سب نے منہ پھیر لیا. اللہ اکبر. کوئی زہرا کے دل سے پوچھے کہ زہرا کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، کوئی علی کے دل سے پوچھے کہ علی کے دل کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی. لیکن ان حالات کو کیسے برداشت کیا ہے میرے مولا نے. کل کی مجلس میں عرض کروں گا کہ کیسے جناب زہرا نے اپنے حق کا دفاع کیا، کیسے علی کے حق کا دفاع کیا ہے، کیسے دروازے دروازے گئی ہیں، کیسے مسلمانوں کے ضمیروں کو جھجھوڑا ہے، ان کو غیرت دلائی ہے. لیکن کیسی بے غیرتی تھی، کیسی بے حیائی تھی، کس طریقے سے ضمیر ان کے سب مردہ ہو چکے تھے، کیسے ان کی فکریں اور ذہن ان کے سو چکے تھے. یہ اتنا سب دیکھنے کے بعد بھی ان کے اندر کوئی حرکت نہیں آئی، کوئی حرکت نہیں. پیغمبر کا انتقال ہوا اور پیغمبر کے انتقال کے بعد امیر المومنین پیغمبر کا جنازہ لیے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ مسلمان آئیں تو اللہ کا رسول دفن ہو. نہ آنا تھا، نہ آئے. تیسرے دن امیر المومنین نے چند اصحاب کے ساتھ رسول اللہ کو دفن کر دیا. اچھا ٹھیک ہے، تم جنازے میں نہیں آئے تھے، نہیں آئے، لیکن کم سے کم جنازے کے بعد ہی زہرا کے پاس آ کے، جنازے کے بعد ہی علی کے پاس آ کے علی کو پرسن دے دیا ہوتا، علی کو تعزیت دے دی ہوتی. لیکن عزاداروں کیسی تعزیت، کیسا پرسا. نہ آئے ہوتے تو اچھا تھا. آئے ہیں تو تعزیت دینے کے لیے نہیں، پرسا پیش کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، آئے ہیں تو دروازہ چلانے کے لیے آئے ہیں، دروازہ گرانے کے لیے آئے ہیں، زہرا کا پہلو شکستہ کرنے کے لیے آئے ہیں، امیر المومنین کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالنے کے لیے آئے ہیں، محسن کو شہید کرنے کے لیے آئے ہیں. عزاداروں کہتے ہیں کہ جب یہ مجمع دروازے پہ آیا ہے تو حالت یہ تھی کہ ادھر یہ مجمع تھا، ادھر زہرا تھی. دروازے کے اس طرف مجمع ہے اور دروازے کی اس طرف اکیلی زہرا ہے جو دروازے کو روکے ہوئے کھڑی ہے کہ دروازہ کھلنے نہ پائے، یہ ملعون دروازے کو توڑ کے گھر کے اندر آنے نہ پائے. جب دروازہ نہیں کھلا تو ان ملعونوں نے آگ لگا دی. عزاداروں جیسے ہی آگ لگی، کہتے ہیں ان ملعونوں نے ہجوم کیا، اور اس ہجوم اور فشار کے نتیجے میں اب جب دروازہ کھلا تو فاطمہ در اور دیوار کے بیچ میں آ گئی. فاطمہ در اور دیوار کے بیچ میں آ گئی، جس کے نتیجے میں پہلو شکستہ ہو گیا، محسن شہید ہو گئے، زہرا زمین پہ گر گئی. امیر المومنین کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کے مولا کو دربار کی طرف، مسجد کی طرف لے کر چلے. ان حالات میں بھی زہرا اپنا درد بھول گئی. ایک مرتبہ کہتی فضا میری مدد کو آگے بڑھو. فضا آگے آئی، بی بی کو سہارا دیا. کہا فضا علی کہاں گئے؟ کہا ان کو دربار میں مسجد کی طرف لے کر گئے ہیں. بس ایک مرتبہ فاطمہ نے چادر کو برابر کیا
آگے آگے علی، پیچھے پیچھے زہرا، خلو ابل حسن، علی کو چھوڑ دو نہ، پیغمبر کا کرتا اپنے سر پہ رکھ کے بد دعا کروں گی۔ کہتے ہیں ابھی بد دعا کے جملے لبوں پر نہیں لائی تھی ابھی زہرا کہ مدینے میں زلزلہ آ گیا، مدینے میں مسجد کی دیواریں بلند ہو گئی۔ امیر المومنین نے سلمان کو بھیجا، سلمان جا کے زہرا سے کہو کہ بد دعا کے جملے زبان پر نہ لائیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، عزادارو امیر المومنین کو لے کے زہرا واپس ہوئی، بیت الشرف میں آئی۔ اب عالم یہ ہے کہ دن میں رونا اور رات کو رونا۔ مسلمانوں کو یہ بھی پسند نہ آیا۔ ایک دن شکایت کی، علی زہرا سے کہو کہ یا وہ دن میں رویا کرے یا رات کو رویا کرے، اس لیے کہ فاطمہ کی گریے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے میرے کاموں میں خلل پڑتا ہے۔ اس کے بعد امیر المومنین نے جب زہرا سے ذکر کیا تو جناب زہرا کیا کرتی تھی؟ صبح ہوتی تھی حسنین کو لیتی تھی، حسنین کو لے کے بقیع میں چلی جاتی تھی، پورا دن باپ کا غم مناتی تھی، باپ کو گریا کرتی تھی۔ شام ہوتی تھی پھر بیت الشرف میں آ جاتی تھی۔ اب جو ایک دن زہرا واپس ہوئی تو دیکھا چہرہ اترا ہوا ہے۔ سوال کیا میرے مولا نے، زہرا کیا کوئی تازہ مصیبت وارد ہو گئی؟ کہ ان ملعونوں نے وہ درخت بھی کاٹ دیا کہ جس درخت کے نیچے بیٹھ کے میں اپنے بابا کو رویا کرتی تھی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزادارو اس کے بعد زہرا دھوپ میں اپنے بابا کو رویا کرتی تھی، زبان کے اوپر مرثیہ ہوتا تھا، صبت علی مصائب لونہا صبت علی الایام سرن لیالی۔ بابا آپ کے بعد اتنے مصائب پڑے ہیں کہ اگر یہ مصائب دنوں کے اوپر پڑتے دن رات میں بدل جاتے۔ عزادارو انصاف سے بتائیے، اللہ سب کو محفوظ رکھے، خدا نہ خواستہ کسی کا اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی ایک انگلی، ہاتھ، پیر، جسم کا کوئی حصہ کہ جس میں فریکچر ہو جائے، ٹوٹ جائے، آیا ممکن ہے انسان کی ٹوٹے ہوئے ہاتھ کو، ٹوٹے ہوئے پیر کو، ٹوٹی ہوئی پسلی کو برداشت کر سکے اور کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرے؟ عزیزو اتنا درد ہوتا ہے، اتنا درد ہوتا ہے کہ وہ خود اگر نہیں کہے گا تب بھی ظاہر ہو جائے گا کہ اس حادثے کے نتیجے میں ضرور کوئی نہ کوئی جسم کا حصہ شکستہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کو یہ درد ہو رہا ہے۔ اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ اگر ایک انگلی میں فریکچر ہو جاتا ہے، انگلی، اتنا درد ہوتا ہے کہ انسان کی نیند غائب ہو جاتی ہے۔ ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، اتنا درد ہوتا ہے، جب تک دوا نہیں ہوتی، جب تک علاج نہیں ہوتا، جب تک پلاسٹر نہیں ہوتا، انسان برداشت نہیں کر پاتا ہے، اس درد کو برداشت نہیں کر پاتا ہے، پوری پوری رات جاگ کے گزار دیتا ہے۔ جانچ ہوتی، پتہ چلا فریکچر ہے، اب جو پلاسٹر ہوتا ہے تب تھوڑی راحت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، زہرا ایک دو دن نہیں، 75 دن یا 95 دن اس ٹوٹے ہوئے پہلو کو لیے ہوئے، اور کسی پہ گھر میں کسی پہ یہ بھی ظاہر نہیں ہونے دیا کہ پہلو شکستہ ہے۔ کمال تو یہی ہے، 75 دن حیات رہی، 95 دن حیات رہی، لیکن زہرا انہی ٹوٹی پسلیوں کے ساتھ کہتے تھے ایک کروٹ فاطمہ لیٹتی تھی، ایک کروٹ، دوسری کروٹ لیٹے تو کیسے لیٹے، دوسری کروٹ آرام کرے تو کرے کیسے کرے؟ پیغمبر کے بعد یہ ایک کروٹ فاطمہ نے گزار دی، پوری زندگی، پوری عمر، یہ 2.5-3 مہینے ایک کروٹ، اور ظاہر نہیں ہونے دیا کہ اگر کہیں علی پہ ظاہر ہو گیا تو علی کو بڑی تکلیف ہوگی، اگر بچوں کے اوپر ظاہر ہو گیا تو بچوں کو بڑی تکلیف ہوگی، بچوں پہ ظاہر نہ ہو، علی پہ ظاہر نہ ہو، ہم درد برداشت کر لیں گے۔
ہم صبر کر لیں گے لیکن اس درد کو ظاہر نہیں ہونے دیں گے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ جس وقت امیر المومنین نے تختہ غسل پہ فاطمہ کے اس جنازے کو رکھا ہے اور غسل دیتے دیتے علی کا ہاتھ فاطمہ کے پہلو پہ پڑا. اب جو فاطمہ کے پہلو پہ ہاتھ پڑا تو کیا دیکھا کہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے. عزادارو کائنات کے مشکل کشا کی زبان سے چیخ نکلی. اس چیخ کا نکلنا تھا کہ سلمان پریشان ہو گئے. یہ میرا مولا کیوں اس طریقے سے رو رہا ہے, اس طریقے سے کیوں فریاد کر رہا ہے. اب جو معلوم کیا بعد میں تو پتا چلا کہ علی مرتبہ سلمان سے کہتے ہیں سلمان میں تمہیں کیا بتاؤں, فاطمہ وہ درد لے کے دنیا سے چلی گئی لیکن مجھے نہ بتایا, مجھے نہ بتایا, مجھ کے اوپر ظاہر نہ کیا. جزاکم اللہ خیر الجزا. عزاداروں کہتے ہیں کہ جب غسل مکمل ہو چکا, کفن پہنا چکے, غنوت ہو چکا, تو امیر المومنین نے ایک مرتبہ جنازے کو لا کر صحن خانہ میں رکھا. اللہ رے مظلومیت اہل بیت, اللہ رے مظلومیت حسن حسین, اللہ رے مظلومیت زینب ام کلثوم, اللہ رے مظلومیت مولا علی, اللہ رے مظلومیت حضرت زہرا. عزاداروں ماں دنیا سے رخصت ہوئی ہے, بچے رونے بھی چاہتے تو نہیں رو سکتے. ماں رخصت ہوئی ہے, بچیاں رونا بھی چاہے تو نہیں رو سکتی. کیوں نہیں رو سکتے, کس نے منع کیا ہے؟ ماں نے کہا تھا کہ علی دیکھو فلاں فلاں میرے جنازے میں نہ آئے, ان کو میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دینا. اگر زہرا کی میت کے اوپر بچے گریا کریں گے تو ان کو خبر ہو جائے گی کہ لگتا ہے زہرا دنیا سے چلی گئی. لہذا عزیزوں روایتوں میں ملتا ہے کہ امام حسن امام حسین گریا فرماتے تھے رومال کو منہ پہ رکھ کر. حسنین گریا فرما رہے تھے, زینب اور ام کلثوم گریا کر رہی تھی, لیکن منہ کے اوپر رومال رکھ کے کہ آواز باہر نہ جانے پائے, آواز نکلنے نہ پائے. کہتے کہ جس وقت امیر المومنین نے آواز دی ہے بچوں آؤ ماں کا آخری دیدار تو کر لو, کہتے زینب آئی, ام کلثوم آئی, امام حسن آئے, لیکن زید آ کے پایتی کھڑے ہو گئے. اماں تمہارا مرتبہ مریم سے کم نہیں, میرا مقام عیسیٰ سے کم نہیں. جب مریم دنیا سے رخصت ہوئی تھی, جب مریم دنیا سے رخصت ہوئی تھی, عیسیٰ قریب نہیں آئے تھے. ایک مرتبہ مریم کے ہاتھ کفن سے برآمد ہوئے تھے, آواز دی تھی آؤ عیسیٰ میرے سینے سے لگ جاؤ. اے اماں تم مریم سے کم نہیں ہو, میں عیسیٰ سے کم نہیں ہو. ارے تم بھی ایک مرتبہ ہاتھوں کو پھیلا کے مجھے سینے سے لگا لو. کہتے اتنا سننا تھا کہ بند کفن ٹوٹے, ہاتھ نمودار ہوئے, آ میرے لال حسین سینے سے لگے, ملائکہ میں کوہرام برپا ہوا, جبرائیل امین نازل ہوئے, علی ملائکہ میں کوہرام برپا ہے. ارے علی کو حسین کو زہرا سے الگ کرو, اس لیے کہ ملائکہ میں کوہرام برپا ہے. واہ حسینہ واہ مظلومہ واہ علیہ کی صدا ہے. علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین.